السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يومئذ ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم۔ Contoh cari cakap contoh sini kau lagi ini kita lagi ni आवाज ही नहीं है Allah السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے فرمائیے
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سخاوتیں ہیں جہاں سخاوتیں ہیں جہاں یہی ہے سب کی صداق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا بارک وسلم راہ خدا میں حسین اپنا سر کٹا کے چلے راہ خدا میں حسین اپنا سر کٹا کے چلے نسر کٹا کے چلے خاندان لٹا کے چلے نسر کٹا کے چلے خاندان لٹا کے چلے غم حسین میں آنسو جو ہم بہا کے چلے غم حسین میں آنسو جو ہم بہا کے چلے گناہ نامہ اعمال سے مٹا کے چلے گناہ نامہ اعمال سے مٹا کے چلے غم حسین کی مجلس ہے وہ علم افزا غم حسین کی مجلس ہے وہ علم افزا ملک بھی آئے تو آنکھوں سے خون بہا کے چلے ملک بھی آئے تو آنکھوں سے خون بہا کے چلے عجیب غسل شہیداں عجب طہارت ہے عجیب غسل شہیداں عجب طہارت ہے نہا کے خون میں یہ روبرو خدا کے چلے نہا کے خون میں یہ روبرو خدا کے چلے گرے حسین تو خطبے میں شاہ ہوئے بے چین گرے حسین تو خطبے میں شاہ ہوئے بے چین اتر کے آ گئے منبر سے اور اٹھا کے چلے
اتر کے آ گئے منبر سے اور اٹھا کے چلے، کبھی جو گھر میں نواسوں کو تشنہ لب پایا، کبھی جو گھر میں نواسوں کو تشنہ لب پایا، رسول اپنی مقدر زبان چسا کے چلے، رسول اپنی مقدر زبان چسا کے چلے، بچے امیر غریبوں کی آہ سے فاضل، بچے امیر غریبوں سے آہ سے فاضل، تباہی آ گئی جو کہ جو اس ہوا کے چلے، تباہی آ گئی جو کہ جو اس ہوا کے چلے، راہ خدا میں حسین اپنا سر کٹا کے چلے، نسر کٹا کے چلے، خاندان لٹا کے چلے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیزان محترم، آج کافی دنوں کے بعد آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ یاد رکھیے، دنیا میں مختلف قسم کے دوستیاں ہوتے ہیں۔ کوئی دوستی ہوتی ہے کاروباری، کوئی دوستی ہوتی ہے کسی اور انداز کی، کوئی دوستی ہوتی ہے قانونی، کوئی دوستی ہوتی ہے کسی اور قسم کی، لیکن ہر دوستی ٹکاؤ میں نہیں رہنے والی، ٹکنے والی نہیں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا کے دوستیاں جتنے ہیں وہ ایک وقت کے بعد بکھر جاتے، لیکن جو دوستی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہم یہ عمل کرتے ہیں، وہ دوستی کبھی ٹوٹتی نہ، وہ رشتہ کبھی ٹوٹتا۔ اس لیے میں ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں، میں ان سے ان کی واہ واہ پہ خوش نہیں ہوتا، ان کے تقوی پہ خوش ہوتا ہوں، ان کی پرہیزگاری پہ خوش ہوتا ہوں، ان کے اچھے عمل پہ خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اگر وہ میرے 100 ہاروں سے گلپوشی کرے، میرے کو خوشی نہیں ہوگی۔ اگر وہ آ کے میرے سامنے بیٹھ کر حقیقت یہ بتا دے کہ حضرت آپ سے میری محبت یہ ہے اور یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے، میرے کو بہت خوشی ہو جائے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ اور ارادہ ہمیشہ یہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے دوستی رکھوں۔ اس لیے میرے پاس کوئی بھی آتے، حضرت ہماری بیماری چل رہی، حضرت ہماری پریشانی چل رہی، تو میں یہ نہیں بولتا میرا تعویذ میں دے دیتا ہوں، میں یہ نہیں بولتا میں دم کر دیتا ہوں، میں برابر ان کو یہ بولتا ہوں یہ پانی پیجئے، یہ دوا کھائیے، میری محفل ذکر میں آئیے۔
کیوں؟ جو چیز اس محفل سے مل سکتی ہے میرے 100 پھوکوں سے نہیں مل سکتی. جو چیز آپ خود بیٹھ کر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اب یہ الگ بات ہے آج کل کی عاملہ ماشاءاللہ خزانے نکالنے کی چکر میں گھراں کھدا دے رہے ہیں. ایک پرسوں نئے گھر بنائے ہوئے صاحب کوئی آ کے عامل صاحب تھالی مارے کرتے، وہ تھالی بجانے والے صاحب ایک وقت بجائے تھے، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ تالی بجائے، وہ تالی بھی ہوئی تھی اس میں، شاید تالی بھی ہوئی تھی، تھالی بھی ہوئی تھی، اب انہیں کو پٹکنا باقی تھا، بس وہ نہیں ہوا. یہ ہولے صاحب کو بھی ایک صاحب آ کے اپنے نئے گھر بنا ہوا ہے، آ کے اندر کیا کی پار کے تھالیاں دیکھے گئے تھے. اس کے بعد بولے گئے تھے یہ 2 کمروں میں تہ خانے میں اندر ہے اچھے خاصے گھر کو ماشاءاللہ لاکھوں روپے لگائے، اور وہ تھالے کی چکر میں پورے گھر کو کھدا کے رکھ دی. اور پورا کھدنے کے بعد تک انہوں ماشاءاللہ 3-4 لاکھ روپے لے کے نکل بھی گئے. اور یہ امید پہ کرتے گئے ابھی اتنا کھودو خزانے نکلے، ابھی اتنا کھودو خزانے نکلے گا، اتنا کھودو. کھود کے اندر گڑھے ڈال دیے، اور ہے سو خزانہ بیچارے کا وہ بھی خالی کر دیا. یاد رکھو دنیا کے خزانے اگر اللہ دلانا چاہے نا، اللہ نعمتیں یوں ہی عطا فرما دیتا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے اس سے امیدیں رکھو. ذرائع 100 ہے، امید اللہ سے. اب میں ایک چھوٹا سا جائزہ لیتا ہوں میرے قریبی لوگوں سے، جس میں نصیر صاحب سے آغاز کر رہا ہوں. کیا لاک ڈاؤن میں آپ ذکر جاری رکھیں؟ نہیں ہوئی. چلیے آپ الحمدللہ آپ لوگوں میں سے کون کون ذکر جاری رکھے؟ اب آپ دیکھ لیجئے، 3-4 جو تو ہاتھ اٹھا لیے، باقی لوگوں کو ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں میں. چلیے ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ. ریاض صاحب بھی ہاتھ اٹھا لیے، اور ہمارے بہت سے ہمارے متقدین نے ہاتھ اٹھایا. یاد رکھو یہ لاک ڈاؤن یا ڈاک ڈاؤن یہ جو بھی آیا نا، ہمارے کرتوتوں کا ہے. ہم اللہ سے مانگنے کا لوگوں کے اوپر رکھ لیے نظر، ہم اللہ سے امید رکھنے کا لوگوں پہ رکھ لیے نظر. سب کچھ لوگوں پہ رکھنے سے اللہ میاں بولے اب تمہارے لوگاں، تمہارے ڈاکٹراں، تمہارے جتنے ہیں کون بچاتے دیکھتا ہوں. ارے 100 کو پکڑنے کے بجائے 1 کو پکڑ لو میاں، بس 1 کے ہو جاؤ، اللہ تمہاری ہر طریقے سے مدد کرے گا. اور یہ محفلیں میں شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری غفلتوں سے ہم دور ہو، ہماری غفلتوں سے ہم توبہ کریں، پھر ہم اللہ کے طرف رجوع جائے، پھر اللہ کو منائے، پھر اللہ کو راضی کرے، اور پھر اللہ سے اپنا دل لگائے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت بھی فرمائے گا، اور ہماری وجہ سے اللہ میاں کئی گھروں کی حفاظت فرما دے گا. اللہ کا کلام ایسا ہے میاں کہ جب اللہ کے کلام کو ہم گھر میں رکھتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں برکت آ گئی، نہیں پڑھ کے. دکان میں رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں آغاز اچھا کرے ہم. اب تھوڑا یہ بھی کر لوں، آغاز اگر رکھے ہیں کمرے میں تو اس کو ایک وقت نکال کے 1 سورہ پڑھ لو. شاید وہ قرآن جو تم 1 سورت پڑھیں گے اللہ کے پاس وہی تمہاری مغفرت کا ذریعہ پیدا فرمائے. میرے عزیز دوستو، مجھے زیادہ تقریر کرنے کا نہیں ہے. میں یہاں آج محفل رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری محفلیں ہر اتوار کو 3 بجے سے ہوگی. اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے چاہنے والوں میں، زنانہ ہو یا مردانہ، اطلاع کریے، محفلوں میں آؤ بولیے. بازاروں میں پھر رہی، دعوتوں میں پھر رہی، یہ محفلیں کہیں کو روکنا. ہم بس ہم نے آغاز کر دیا، اور اس مقصد کے لیے کرا ہے، نہ نام کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ واہ واہ کے لیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم جب اللہ کا ذکر کرے، آپ سب کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کا بھی ذکر قبول کر لیں. آپ جو سب کی وجہ سے اللہ میرے کو بھی اپنے آخرت کا معاملہ آسان فرما دے.
یہی امیدوں سے میں یہ محفل رکھتا ہوں. میں یہ بول کے نہیں کرتا میں ہوں بڑا, میں بڑے بڑے تکبر کرنے والے ہاتھ کو آگے. اور یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, تم جب اللہ سے بے ایمانی کرتے ہیں اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تم دھوکہ دنیا والوں سے کر لیے پھر بھی اللہ چھوڑ دے گا, مگر وہ رب العالمین ہے, اور عالم کا دیکھنے والا, عالم کو دیکھنے والے کو اگر ہم دغا دے رہے ہیں. ایک صاحب بہت اچھی بات کی تھی ایک اللہ والوں نے, ارے میاں جب گناہ تو اندر کر رہا, کس بیسس پہ اندر کر رہا بھائی, کس وجہ سے اندر کر رہا؟ ایک نظر سے تو بچ نہیں سکتا. جب ایک دنیا کی نظروں سے بچنا ہے تیرے کو, یا آخرت کی نظر سے بچنا ہے, یہ دو چیزیں طے کر لو. آخرت کی نظر سے بچنا ہے تو پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہ کرو. اگر دنیا کی واہ واہ دی, یہ کتنے دن واہ واہ کر دی, اپنی کیا کرتی پتہ نہیں, اس لیے اللہ سے مدد طلب کرو. اور ہم اللہ سے مدد طلب کریں گے کیسے؟ اللہ کے ذکر کو کر کے اللہ کے قریب ترین بندوں میں ہم شامل ہونے کی کوشش کریں گے. اور یاد رکھیے اپنے گھروں میں بھی اب ذکر جاری کر لیجیے. کوتاہی ہو گئی. اب روز پابندی کے ساتھ 33 بار, ہمارے دادا جان کے بارے میں تو آتا ہے ایک وقت میں 300 بار. اگر میں 300 بار کرا دوں کیا حال ہوں گا؟ لا الہ الا اللہ 300 بار, اللہ اللہ 300 بار, یا حیو یا قیوم 300 بار, یوسف ذکر 300 بولے تو 2 گھنٹے ہونا. ہمارے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے, بیماری میں اتنا ٹائم ہے ماشاءاللہ. ایک صاحب کی نماز کو نہیں آتے تھے, دکان نیچے تھی, حضرت فرمائے تھے آؤ میاں نماز کو, بولے ٹائم نہیں ہے. چند دن میں وہ دکان میں ہی پیر پھسلا, نیچے ٹانگ توڑ لی. بولے اب کیا ہے؟ بولے ٹائم ہی ٹائم ہے مولانا, اللہ ویسا ٹائم ہم کو نہ دلائے. سمجھے نا؟ چلیے آج ہم 3 ذکر سے آغاز کریں گے, اور یہ 3 ذکر پہ اب 1-2 مہینے تک ہم اتنا کریں گے کہ ہمارے دل یہ ذکر کی کیفیت سے اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیں. سمجھے نا؟ تو آج ہمارا ذکر ہوگا لا الہ, ایسا سینے کے دل کے طرف سے لا الہ الا اللہ. پھر ہم کریں گے اللہ, آہیں بھرنا سیکھو, اللہ اللہ اللہ, یہ نہیں, اللہ ذرا سنبھل کے, تیزی نہیں, دل کو اس کو کھنگالنا ہے, کوئی چیز کو یوں کر کے پھر دیا تو انہیں صاف نہیں ہوتا, ذرا لگڑتے رہنا پڑتا, ذرا لگڑے تو اور ذرا اس میں جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جاتے, میلاپن دور ہو جاتا. اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, سیدھے ہاتھ پہ حیو. یہ تینوں کے معنی آپ سب جانتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اللہ اللہ, یہ آپ ہی سے دنیا پیدا کرنے والے, مرنے کے بعد بھی آپ ہی ہماری مدد کرنے والے, آخرت میں بھی آپ ہی کے رحم و کرم پہ ہم بخشے جائیں گے. یا حیو یا قیوم, اللہ ہمیشہ سے ہے, یہ دنیا بنی پھر ختم بھی ہو جائیں گی, مگر اللہ اللہ ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یہ 3 ذکر ہم کریں گے. اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے, اور وقت کی پابندی کے ساتھ آئندہ اتوار سے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. پروردگار عالم, جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں, چھوٹے بڑے, ظاہر چھپے ہوئے, عمدن سہون
ان سب سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے تیرے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے موافق عمل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغذیل پڑھو میں دماغ تغذیل وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير لا الہ الا اللہ إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اللہ جل جلالہ وعز شانہ وعز برہانہ یا حی یا قیوم 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 یا حی
یا قیوم برحمتک نستغیث واصلح لنا شاننا وتکلنا بطرفۃ عین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، ذکر کو اے اللہ سبھی کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ انہوں نے اپنے لیے تیرے ذکر کے لیے اپنا وقت نکال کر یہاں تک آئے ہیں. اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کو اپنے فرما برداروں میں، روز ذکر کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما لے. اے اللہ ہمارے جتنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کثرت سے سرکار پر درود پاک کا نذرانہ بھیجتے رہے. اے اللہ روز اپنے ذکر کے ذریعے اپنے قلب کو پاک کرے. اے اللہ اپنی سوچ و فکر کو پاک کرے. اے اللہ ہمارے حاضرین میں جو بھی ہے اللہ اس وقت جو مقصد لے کے اس محفل میں آئے ہیں ان کے مقاصد کو پورے فرما دیجیے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کے لیے بہترین کاروبار کا اللہ ذریعہ عطا فرما. اے اللہ جو گھریلو آفات و بلایات میں گھرے ہوئے ہیں اللہ اس سے ان کو راحت عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس کی برکت سے آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیجیے. اے اللہ جتنے مریض اس وقت دواخانوں میں ہیں، گھروں میں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم جو کچھ مانگے ہیں اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے کرم سے عطا فرما. اے اللہ ہمیں مایوس نہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلیے آپ سب کا شکریہ. آپ حضرات نے اس محفل میں تشریف لا کر کچھ مجھے بھی ثواب کمانے کا موقع عطا فرمایا. پابندی کریے. آئندہ ہفتے سے یہ ٹائم ہم مقرر کر دیے ہیں. آئندہ اتوار کو پابندی کے ساتھ